مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج جادو ٹونا موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے اور اس پر گفتگو بھی بہت انفارمیٹیو مل رہی ہے جو ضروری ہے ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے۔ میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے جاننا چاہوں گا، جیسے توہم پرستی کی بات کی میں نے جانے سے پہلے، اسی سے کشید کرتے ہوئے اس موضوع سے ایک سوال میں عرض کر رہا ہوں کہ نحوست کسے کہتے ہیں مفتی صاحب، اور اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر لوگ اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں بڑی نحوست ہو گئی ہے جناب، برکت ہی نہیں رہی، یہ وہ نہ جانے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو نحوست کا ہمارے عرف میں ایک تصور ہے کہ کسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ضرر کا ایسا وصف پیدا کر دے کہ وہ نہ چاہے تب بھی دوسرے تک اس کا ضرر پہنچے۔ جیسے بہو گھر میں آئی، اب اس کا کوئی ایسا ارادہ قصد ارادہ نہیں ہے، لوگوں کی سوچ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اور کاروبار کو نقصان ہو گیا، کہتے ہیں بہو بڑی منحوس ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ جو نحوست کا تصور ہے ہمارا مذہب اسلام اس کا بالکل رد کرتا ہے۔ نحوست کا تصور ہی نہیں ہے کوئی، ایک جہت سے ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ والا جو تصور ہے نا یہ بالکل نہیں ہے کہ کسی کے اندر فی نفسی اللہ تعالیٰ صفت ضرر ایسی پیدا کر دے کہ وہ چاہے نہ چاہے دوسرے کے اوپر اس کا اثر پیدا ہوتا رہے، یہ بالکل غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی سے پھر وہ توہم پرستی ہوتی ہے کہ ہم کچھ نتائج نکال لیتے ہیں کہ اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو یہ مسئلہ ہوگا، اور یہ کفار کیا کرتے تھے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتے تو پرندے کو اڑاتے، اگر وہ سیدھی جانب جاتا تو اس سے یہ نتیجہ نکالتے کہ کام میں بھلائی ہوگی، اگر الٹی جانب جاتا تو بھی نحوست ہوگی، وہ کام سے رک جایا کرتے تھے ڈر کے، اور سیدھی جانب جائے تو دونوں جہتیں برابر ہیں، پھر وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ، کہ جب تجھے توہم یا نحوست کا کوئی تصور حاصل ہو، بدشگونی حاصل ہو تو تم کر گزرو اس کام کو، ہاں اس سے بالکل پیچھے نہ ہٹو۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جی وہ کینچی نہ چلاؤ، گھر کے اندر پھڈا ہو جائے گا، نائی کی دکان میں تو گولے چل رہے ہوں گے میرے خیال میں، پھر تو سوچو تو صحیح، وہ تو کینچی کر کے کرتا رہتا ہے۔ اچھا اسی طرح جب سورج گرہن ہو جائے گا، عورت اگر نکل آئی اس میں یا لوہے کو ہاتھ لگا دیا تو بچہ اپاہج پیدا ہوگا، حالانکہ انگریز تو فوٹویں کھینچ رہے ہوتے ہیں سورج گرہن چاند گرہن کی، ان کو کچھ نہیں ہوتا، صحت مند موٹے تازے بچے، ہمارے بچوں پہ قہر نازل ہوگا بس یہ۔ تو یہ جو عورتوں کی غلط سوچ ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ایک نحوست کا تصور ہے، وہ کیا ہے کہ کسی کے برے عمل کا اثر کسی تک پہنچنا، اس اعتبار سے کہ جیسے باپ شرابی ہے، بچے نے بھی شراب پینا شروع کر دی، یا کوئی باپ نے رشوت وغیرہ لی، وہ پکڑا گیا تو پورا خاندان بدنام ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں تیری نحوست دے کے خاندان تک پہنچی ہے، یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک تصور ہو سکتا ہے کہ بھی اس کے برے عمل کا نتائج اس کی فیملی بھگت رہی ہو، لیکن اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر اگر باپ نے برا کیا، بیٹی کو طلاق ہو گئی، ہم کہتے ہیں تیرے عمل کی نحوست ہوئی ہے یہ، ان میں آپس میں کون سا کنیکشن، کون سا تعلق ہے؟ یہ بھی بالکل غلط ہے کہ ہم نیگیٹو کنیکشن آپس میں ملا رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ اس کا تدارک کیا ہے، اس کا تدارک ہے جہالت کا خاتمہ، کیونکہ یہ نحوست کا تصور جہالت سے پیدا ہوا ہے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے اختتام کا حکم دیا۔ اب سفر کا مہینہ ہماری بہنیں کہتی ہیں خالی کا مہینہ، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ شادی نہیں کریں ورنہ اس میں نحوست پیدا ہوگی۔ اچھا یہ تو منحوس مہینہ ہو گیا، فرض کر لیں معاذ اللہ، باقی 11 تو بابرکت ہیں، اور اسی میں آپ نے شادی کی ہے، اور کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ مارشل آرٹ چل رہا ہے، کبھی ناک ٹوٹی ہوئی ہے شوہر کی، کبھی آنکھیں پھٹی پڑی ہیں، وہ کہتا ہے بیوی نے آج تو بڑا پیٹا ہے مجھے، تو وہ کیسے ہو رہا ہے صاحب؟ اور ایک روایت کے مطابق بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ماہ سفر کے اندر ہوا ہے، ایک روایت کے مطابق۔ یہ ایسی مطلب بیچارے لوگوں کی وہ توہم پرستی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ جہالت کا خاتمہ، علم، لوگوں میں شعور کی بیداری۔ اور آپ اجازت دیں تو بس میں جادو سے متعلق ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس کے ذریعے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی ایک کو مگر اللہ کے اذن سے، یعنی جو ہاروت ماروت سے جادو سیکھتے تھے وہ جادو کرتے تھے تاکہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے فلاں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ جادو سیکھنے کے باوجود کسی کو بھی اس وقت تک ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس کی اجازت۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ازلی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ ایک معاملہ ہوگا، آزمائش آئے گی، اسی ٹائم کسی نے جادو کروایا اور وہ موافقت ہو گئی، حقیقتاً تو اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے، اللہ کے فیصلے سے، لیکن ہم کہتے ہیں فلاں نے جادو کیا، دیکھو ایسا کر دیا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔
ہاں اس کو سزا کیوں ملے گی؟ اگر اللہ کا ازلی فیصلہ سزا اس لیے کہ تمہیں منع کیا گیا تھا کہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرو، اور تم نے کیا، اس ارادے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی، ورنہ حقیقتاً تو میرے رب کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری بہنیں کسی سے خوفزدہ نہ ہوں۔ بعض اوقات ممانی ہوتی ہیں گھر کی، وہ دھمکی دے کے جاتی ہیں، میرے بیٹے کو شادی رشتہ نہیں دے تم نے، اب تم کر کے دکھاؤ، کیسے میں ہونے نہیں دوں گی۔ اور وہ بھی تو بس کے دکھانا، گوگیا پاشا کے پاس، حضور بنگالی جادوگر کچھ کریں، کہتے تم فکر ہی مت کرو، اگلے دن بنگالی جادوگر مرا پڑا ہوتا ہے، انہوں یہ نہیں دیکھتی وہ خود ہی مر گیا بیچارہ، کہاں چلا گیا، وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ اتنا ہی پہنچا ہوا تھا تو وہ پرائم منسٹر کیوں نہیں بن جاتا؟ میں تو گزارش کرتا ہوں پھر ایسے لوگوں سے، یار ایم ایف سے قرضے دلا دو یار، ان پہ ایسا جادو کرو کہ ذہن بدل جائیں بغیر کسی شرط کے ہمیں دے دیں۔ تو یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی اتنی سی بات، اس لیے بالکل اپنا عقیدہ پختہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پہ جمع ہو جائے اتنے نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا، اور اگر یہ سارے تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا۔ کیا بات ہے، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں وہ باتیں ارشاد فرمائی جو واقعتاً ایسا ہی ہے، اور ایک جو کلیہ بیان کر دیا کہ جہالت کا خاتمہ ہو جائے اور تیقن اللہ پر انسان کا مکمل یقین ہو جائے کہ بھائی جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے اگر ہم جہالت کے ان اندھیروں سے باہر آ جائیں، اور آگہی کی روشنی اگر ہمیں میسر آ جائے تو بہت سے توہمات سے اور یہ نحوست کے جو الفاظ کہے جاتے ہیں اور یوں ہو گیا اس سے بچ سکتے ہیں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور کنکلوژن کی طرف آئیں گے، آخری سوالات ہیں آج کی موضوع کے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ جادو ٹونا آج موضوع ہے، اور میرے بھی ذہن میں یہ سوال موجود ہے اور آپ کے بھی ذہن میں اور ہر باشعور شخص کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ کیا وجہ ہے علامہ صاحب، علامہ لیاقت حسنی صاحب، کہ لوگ جو ہے جادو کی طرف، سفلی کی طرف جاتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اور دوسری بات ہے کہ اس کا اختیار تو کرتے ہیں، اس کا توڑ کیا ہے، یعنی جادو کا توڑ کیا ہے، اس پر کچھ میں چاہتا ہوں کلام فرما دے۔ دیکھیے وجہ تو اس کی جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ بنیادی وجہ تو جہالت ہے، دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، اور لوگوں کی اعتقادی کمزوری ہے۔ لوگ خود کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر نہ کچھ پڑھنا ہے، نہ کسی چیز کی طرف رجوع کرنا ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ ہمیں مل جائے، کوئی راستہ ہمیں مل جائے۔ باقی آپ نے کہا کہ اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، اس کا توڑ کیسے ہو سکتا ہے، تو دیکھیں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جادو کا توڑ گندے کے ذریعے ہوگا، یہ ایک انتہا درجے کی جہالت ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی کا کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو جائے تو بولے اس کو پیشاب سے دھو لو، وہ بھی لیکوڈ ہے، اور میں اس سے پاک کبھی نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ کار یہی ہے، جیسے میں نے حدیث پاک ذکر کی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام ہر رات میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاتے، سورہ اخلاص پڑھتے، سورہ فلق پڑھتے، ناس پڑھتے، ثم نفخ، ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے تمام بدن پر پھیرتے، پہلے چہرے پر، سر پر، جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا۔ فرمایا سلاسہ مرات، بخاری شریف کی حدیث پاک 3 مرتبہ حضور علیہ السلام کا یہ عمل تھا۔ تو آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا ختم جو ہے، اگر کسی خاندان کے اندر کچھ ایسے اثرات ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ 40 دن جو ہے وہ سورہ بقرہ کا ختم کرو۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہاں نحوستیں ہوتی ہیں، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ایک اس کا یہ، دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، پاکیزہ رکھیں، گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھیں، وہاں روحانی اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے پاکیزگی ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے پرانے چلے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور خاندان مجدیہ کے اندر 80 آیات، 33 آیات، اور ان 33 آیات کو جو ہے وہ آیات حرص بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر بندش کے لیے، سحر کے لیے، جادو کے لیے، ٹونے کے لیے یہ مجرب ترین آیات طیبات ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز مجرب نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو پڑھیں۔ دوسرا ایک جملہ کہوں گا، قبلہ مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ نحوست جو ہے یہ اسلام کے اندر نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی شخصیت منحوس ہے۔ ہاں ایک قرآن کے اندر لفظ آیا ہے من ایام النحسات، فرمایا ان کے لیے وہ دن منحوس تھے۔ کون سے دن منحوس تھے؟ کہتے ہیں یار صبح نکلا ہوں، یہ بندہ مل گیا یار، پتہ نہیں کون ٹکر لگ گیا ہے، دن میرا خراب ہو گیا سارا، منحوس ہو گیا سارا۔ ابے بندہ منحوس نہیں ہے، یہ تو بتاؤ کہ فجر کی نماز تم نے پڑھی ہے ہی نہیں پڑھی؟ کیا بات!
فرمایا دن منحوس نہیں ہے، نہ کوئی بندہ منحوس ہے، تمہارا عمل منحوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر سے نکلا اور نماز نہیں پڑھی، فرمایا جو گھر سے نکلا نماز پڑھ کے نکلا، فرمایا کہ وہ رحمت کا پرچم سائے کے تلے بازار میں جاتا ہے، اور فرمایا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ شیطان کے پرچم، ابن ماجہ کی حدیث سے واقع ہے، شیطان کا پرچم لے کے بازار کی طرف جاتا ہے۔ تو تم نے نہ نماز پڑھی، نہ رب کو یاد کیا، نہ کچھ کیا، اور کہتے ہو کہ یار یہ بندہ مل گیا، اس نے خراب کر دیا، میرا دل خراب کر دیا اس نے، ابے یہ میرا کام اس نے نہیں ہوا، یہ بندہ آج ٹکر گیا مجھے، جی عجیب مل گئے تم، یار تم صبح صبح مل گئے مجھے۔ تو یہ سب کے سب جہالت کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے منع کیا کسی جادوگر کے پاس جانے سے، کسی کاہن کے پاس جانے سے۔ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساری مٹی ان کے اندر جا رہی ہے، اب دیکھو تو صحیح یار میرے نصیب تو دیکھو یار، نصیب تو بھائی وہ نصیبوں کو اتنا بدلنے والا ہوتا، وہ اتنا کچھ ہوتا تو پہلے اپنا نصیب تو بدل لیتا، اپنے آپ کو چینج کر لیتا۔ یعنی اچھا اس کے اندر تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ کا بھی کچھ نہیں رہی بھائی، پڑھے لکھے لوگ جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جا کے یار یہ ذرا دیکھو تو صحیح لکیریں کی لائنیں کدھر جا رہی ہیں، اس کو تھوڑا ادھر کر دو لائنوں کو، طوطے سے فائلیں نکوا لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا، کسی جادوگر کے پاس گیا، اس قسم لوگوں کے پاس گیا، غلط قسم، فرمایا اس کی جو ہے ایک تو اگر اس کو مؤثر حقیقی سمجھے تو اس کو تو ایمان جائے گا، ورنہ فرمایا 40 دن کی اس کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، اس کی عبادات برباد ہوں گی۔ اس لیے اتنے بڑے پلیٹ فارم سے ہم سب علماء یہ پیغام دیتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری بہنوں کو، ہمارے بچوں کو، نیو جنریشن کو، کہ کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کسی عاملوں کے پاس، ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وہاں پر جو ہے قصور کے اندر ایک کو پکڑا اور کہا کہ کلمہ پڑھو، اس کو وہ جو لوگوں کو جنت میں پہنچا رہا تھا ہاتھ پکڑ کے، اس کو خود کلمہ نہیں پڑھنا آ رہا، اور وہ لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے جو ہے مردوں کو عورتوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ تو خدا رسول کا واسطہ یہ بڑا مہینہ ہے، اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ اتنی بڑی جہالت، آپ ان کے پاس نہ جائیں، آپ قرآن کو پکڑ لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، رب تعالیٰ دین و دنیا کو آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ پیغام دیجئے گا ہمارے ناظرین کو؟ ظاہر لٹریسی ریٹ بھی، آپ تو خود ماشاءاللہ تدریس سے وابستہ ہے، لٹریسی ریٹ جو خواندگی کی شرح ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں اچھی طرح، اور جو پھیلی ہوئی ہے، جو بگاڑ ہے پھیلا ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور توہم پرستی کے حوالے سے کیا فرمائے گا پیغام؟ دیکھیے تقدیر پر ایمان بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، ایوری تھنگ گڈ اور بیڈ از ڈیسائیڈڈ بائی اللہ آلمائٹی، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور سورہ توبہ ورس نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ اے حبیب علیہ السلام آپ انہیں فرما دیں کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، اس نے لوح محفوظ پر لکھ دیا، وہ قلم خشک ہو گیا، اس کے بعد جو لکھا ہے وہی ہونا ہے، اللہ نے ہر خیر اور ہر شر کے بارے میں وہاں پر لکھ دیا ہے۔ تو تقدیر پر یقین پختہ رکھیں تو اس طرح کے وساوس سے انسان بچ سکتا ہے۔ آج کل جعلی عاملوں نے عجیب طرح کی کشمکش میں لوگوں کو ڈال دیا ہے۔ میں ایک پڑھے لکھے افسر کے پاس گیا تو وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے بڑی توجہ کے ساتھ CCTV کیمرے کو دیکھ رہے تھے، تو میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں، کچھ دن سے ایک عامل نے مجھے کہا ہے کہ جس نے تم پر جادو کیا ہے، تمہارا پتلا دبا کے قبر میں رکھوایا ہے، وہ تمہارے پاس چائے پی کر گیا ہے۔ اچھا، تو میں اس دن سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ چائے پینے والا کون ہوگا کہ جس نے میرے ساتھ یہ کیا ہوگا۔ تو اس طرح کے توہمات میں پڑھ کر لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل ایک طریقہ واردات اور ہے، پہلے تو خواتین سے لڑوایا جاتا تھا نا، اب بعض خواتین کیا کرتی ہیں، بعض مردوں کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں، وہ جو تمہارا بھائی ہے نا وہ بڑا مذہبی لوگوں سے ملتا ہے، یقیناً اس نے کرایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سمجھے المیہ ہے کہ آپ خونی رشتوں کے اندر جدائیاں ڈال رہی ہیں، اور اس کا اثر کیا ہوگا کہ بھائی بھتیجے سے دور ہو جائے گا، بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا، اور آپ کے پلے کک بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہی آپ کو ملنا ہے، اس سے زیادہ مل نہیں سکتا۔ اس طرح ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی روگردانی کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تو رشتوں کو جوڑنے کا کہا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں، اور ہم اپنے تھوڑے بہت فائدے کے لیے یا پرسنل گرجز کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، یہ رمضان ہمیں اسی احتساب کی دعوت دیتا ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا پیغام کی صورت میں؟ چونکہ ہم کنکلوژن کوشش کرتے ہیں کہ مفتی صاحب سے کریں، چونکہ پورا موضوع آپ آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے اسکالرز گفتگو فرماتے ہیں، تو چند اختتامی الفاظ۔ بالکل، ہمارے علماء کرام نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اس مضمون کا احاطہ کیا ہے، اور آپ نے حکم چونکہ ارشاد فرما دیا، اس لیے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اپنے اعتقاد کو مضبوط کریں، جیسے ڈاکٹر عاطف صاحب نے ارشاد فرمایا، اور علماء سے رابطہ کریں۔
جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو حاصل ہے تو اللہ کی خصوصی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے، تو ان سے کیوں نہ رجوع کیا جائے؟ واہ۔ آپ ان کی طرف جاتے ہیں جن پہ اللہ کی لعنتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ آپ کا مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ بے عمل پیر، بے عمل عاملین، اسی طرح جادوگر یہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اگر کچھ دے سکتے تو اس ملک کا پرائم منسٹر کوئی عامل ہوتا، کوئی صدر بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی گوگیا پاشا ٹائپ کا ہوتا، لیکن یہ سارے کے سارے بھی اپنے کھولیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بنیادی ضرورتوں سے ناواقف، اور آپ کو دھوکہ دے کر مال نکلوانے کے چکر میں خود سوچئے ان محتاجوں کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، آپ دونوں حضرات تشریف لائے، اور قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ اگلا سیگمنٹ ہے اظہار عقیدت کا، اور جس میں آج ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد بالترتیب اذان فجر ہے، اور اس کے بعد آپ کے مسائل ان کا حل۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ایک میسج جو کہ پانی کے حوالے سے میں ایک بار پھر بتا دوں، ون آف دی موسٹ پریمیم ڈرنکنگ واٹر فریش ون کا لاؤنج ہو گیا ہے، اسے استعمال کریں، اور صحت کے اصولوں کے مطابق اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے، اور آپ تک پہنچنے کے لیے اس کی ترسیل کا بھی آغاز کیا جا چکا ہے۔ اور اب ہم بڑھ رہے ہیں وقفے کی جانب، وقفے میں کے بعد لوٹیں گے تو اظہار عقیدت کا سیگمنٹ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان